الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ مکی صورت ہے، اس میں کل 4 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ سوال خود مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان فرمائیے کہ تمہارا رب کس چیز سے العیاذ باللہ بنا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الاحد جو ہے نازل فرمائی۔ اس سورۃ الاحد کے متعدد فضائل علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سورت کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ سورت تم کو جنت میں داخل کرے گی۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ سب جمع ہو جاؤ، چنانچہ جتنے بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے سب جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں آپ کو تہائی قرآن سناؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت ان کے سامنے کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی صورتیں بتاؤں گا کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سونا جب تک نہ ان تینوں کی تلاوت کرو گے، جن میں سے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ احد ہے۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تب سے مسلسل میں رات کو سونے سے پہلے ان سورتوں کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور نسائی شریف میں اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جو شخص اس معوذتین اور سورہ احد کی تلاوت اس رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص تمام تر مشکلات سے محفوظ رہے گا، تمام تر پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت جو ہے اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے۔ لفظ قل سے اللہ رب العزت نے حضور کی رسالت کو ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہیے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جو تمام تر کمالات کے جامع ہے اور تمام تر نقائص سے پاک ہے۔ لفظ احد اور واحد ترجمہ اگرچہ دونوں کا ہو ایک ہی ہے، لیکن ان کے مفہوم میں فرق ہے۔ لفظ احد اس میں ترکیب اور تجزیہ اور تعدد اور دوسرے کے ساتھ مشابہت اور مشاکلت سے بالکل پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے بالکل تنہا، بالکل اکیلا۔ اس مختصر سی آیت میں، اس مختصر سے جملے میں وہ تمام تر مباحث موجود ہے جن پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، یعنی توحید بھی موجود ہے اور رسالت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لفظ صمد کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہے، مفسرین نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں، لیکن امام حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ تمام تر اوصاف ہمارے رب میں موجود ہے، اللہ رب العزت میں موجود ہے،
لیکن اصل مطلب جو اس الصمد کا ہے وہ یہ ہے کہ صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی چاہتوں اور ضروریات میں رجوع کرے، کہ جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام تر لوگ اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے نسب کے بارے میں حضور سے سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تو اس سے کوئی جنتا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ آپ انسانوں پر اللہ رب العزت کو قیاس نہیں کر سکتے ہو کہ جیسے انسان میں توالد و تناسل کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں آپ خیال کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ بالکل اس سے پاک ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کہتے ہیں مماثل کو، برابر کو، ہم معنی کو۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مماثلت سے، اس مشاکلت سے، اس مشابہت سے بالکل پاک ہے۔